گورنمنٹ کے اوپر جو تنقید انہوں نے کی ہے، اسی تنقید کی حقدار آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن بھی ہے؟ کیونکہ ایک طرف ایاز صادق کو بیان لے کر گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے، فواد چودھری کے بیان کو لے کر اپوزیشن کی وہ پالیسی ہے، اور دونوں بیانات کو انڈین میڈیا نے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کیا اور اس کے اوپر کھیلا، اور ان کے سیاستدانوں نے بھی اپنے تئیں اس کا بینیفٹ لینے کی کوشش کی ہے۔ یہی وہ حماقت ہے جس کی مرتکب اپوزیشن بھی ہو رہی ہے اور حکومت بہت وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اور اپوزیشن کو بھی یہ سمجھ آ جانا چاہیے، اور مجھے حیرت ہے کیوں سمجھ نہیں ہے کہ فوج کا دفاع کرنے کے لیے آئی ایس پی آر کافی ہے، ان کے دفاع کی فوج کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ حساب ہو گیا، وہ گاؤں کا چودھری جو ہوتا ہے اس کو مراسی جائے کہتا ہے جی فلاں آپ کو گالی دے رہا تھا، اور چودھری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کوہاڑے لاٹھیاں لے کے اس کے حمایتی جو ہیں بھاگ پڑتے ہیں اس طرف کو۔ تو یہ جو ہے نا کہ جی وہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ بھائی فوج خود حساب کتاب کر لے گی۔ نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رویے ترک کریں۔ فوج ایک انتہائی باعزت، قابل عزت اور ملک کا اہم ادارہ ہے، ہم سب کو مل کے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں اپنی نااہلیاں، اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے اور دوسری طرف سے اپوزیشن کی طرف سے اپنا بدلہ لینے کے لیے فوج کو ٹارگٹ کرنا یہ حب الوطنی نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اس سے باز آ جائیں۔ لیکن اپوزیشن کو میں بعد میں کہوں گا جو ریاکشن کے طور پہ یہ سب کہہ رہی ہے، پہلے میں حکومت سے کہوں گا کہ بھائی اگر آپ نہیں بھی کر سکتے، گورنر آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو آپ یہ فوج کی جو چادر اور چھتری اوڑھتے ہیں یا اپنے اور اپوزیشن کے بیچ ایک دیوار بنا کے اس کے دوسری طرف پاک فوج زندہ باد لکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا کردار کر دیا ہے، یہ غلط ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ پہلی بات آپ کی جو دہرا رہا ہوں کہ ہوش کے میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، بخاری صاحب اجازت دیجیے گا؟ ٹھیک جی، آخری سوال ہے آپ سے کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے کہ نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ادارہ جاتی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، تو ایک طرف تو مریم نواز صاحبہ ایک بیانیہ لے کر چل رہی ہیں، آپ نے سنی لیا کیا کہا انہوں نے، وہ چند کرداروں کو، داغدار کرداروں کی بات کرتی، دوسری طرف پی ایم ایل این ڈائیلاگ کی بات کرتی ہے اداروں کے ساتھ، یہ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں بالکل اس کا اینڈ رزلٹ ڈائیلاگ پہ ہی ختم ہونا ہے، آج ہو کل ہو، اور میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی ڈائیلاگ شروع، دیکھیں ڈائیلاگس میں ضروری نہیں ہے کہ میں اگر آپ 10 ڈیمانڈ لے کے آتا ہوں 10 مان لیں، یا اگر سرکار 10 ڈیمانڈ لے کے آتی ہے اور اپوزیشن 10 مان لے، اس میں دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، کیسز کو آپ سائڈ پہ رکھیے، باقی کچھ جہاں ڈسپیوٹ ہے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھے، باقی چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کو اگر حکومت وقت جو ہے صحیح چلاتی تو یہ لوگ سڑکوں پہ نہ آتے، اور آپ نے کیونکہ ماحول اس قسم کا پارلیمنٹ میں رکھا، تو اصل میں یہ ڈائیلاگ ہی چاہتے ہیں اپنے کیسز کے حوالے سے۔ دیکھیں اگر کیسز میں ریلیف مل جائے تو اداروں کے خلاف بات نہیں کریں گے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں اچھا، میں تو ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا۔ نہیں، میں تو آپ کا تجزیہ مانگ رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب بیٹھیں گے ڈائیلاگ پہ تو کچھ چیزیں آپ مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے۔ اگر گورنمنٹ ان کے کیسز ختم کرنا نہیں چاہتی، جیسے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے این آر او نہیں دیں گے، نہ دیں، مقصد یہ کہ کچھ ایشوز پہ تو بات ہو سکتی ہے، اور بات پارلیمنٹ کے اندر آج اگر ریلیف مل جاتا ہے پی ایم ایل این کو کیسز میں تو یہی پوزیشن ہوگی اداروں کے حوالے سے؟ نہیں، اگر مل جاتا ہے تو اگر کیسے ملے گا جی؟ اگر مل جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں نا نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، دیکھیں نہیں مل سکتا۔